بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آیت چند بار پڑھیں اور کرسی پر بیٹھے اپنا مسئلہ حل کریں۔ انسان جب ہوش کی آنکھ کھولتا ہے تو قدم بے قدم مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ بادشاہ ہو، تاجر ہو، ذمہ دار ہو، دکاندار ہو، غریب ہو یا امیر، ہر بندہ بچپن سے بچپن تک مشکلات سے گزرتا ہے، اور مشکلات موت تک ختم نہیں ہوتی، لیکن ان کا حل ضرور ہوتا ہے۔ بادشاہ مالی طور پر پریشان نہیں ہوتے، لیکن کوئی بادشاہ ایسا موجود نہیں جو کہ ذہنی الجھنوں کا شکار نہ ہو۔ غریب ذہنی الجھنوں کا شکار نہیں لیکن مال کے اعتبار سے تنگ دست ہے۔ مالک کائنات نے ہر انسان کو پریشان رکھا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے انسان بے وفا ہے۔ اگر ہر چیز دے دوں گا تو انسان بھٹک جائے گا۔ پریشانی آدمی کو اللہ کی طرف سے پیغام بن کر آتی ہے کہ ابھی وقت ہے، میری طرف رجوع کر لو۔ جماعت میں اچھے برے لڑکے ہوتے ہیں۔ چند لڑکوں نے کچھ عرصے سے خوب ناک میں دم کیا ہوا تھا، پریشان تھا، سہتا رہا، معاف کرتا رہا، یہاں تک ایک ہفتے سے زیادہ گزر گیا، لیکن وہ شریر انسان باز نہ آئے تو اللہ نے ذہن میں ڈالا کہ تو خدا کی طرف سے رجوع کر، تیرا کام ہو جائے گا۔ جماعت میں بیٹھے بیٹھے میں نے قرآن پاک کی ایک طاقتور ترین آیت کا ورد شروع کیا، اور وہ بھی چند بار لگاتار جماعت میں چلتے سبق کی وجہ سے نہ پڑھ سکا، لیکن چھوڑا نہیں۔ اگلے دن آیا تو وہ جوان کو پریشان کرنے لگے، لیکن جوان کو یقین تھا کہ اس آیت کی برکت سے تیرا کام ہو جائے گا۔ کالج سے چھٹی ہوئی تو ایک استاد ملے اور کہنے لگے، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ آپ شیخ الوظائف کے بیٹے ہیں؟ میں نے ادباً جی کہا۔ استاد نے فرمایا کہ آپ بے فکر ہو جاؤ، صبح آپ کا کام ہو جائے گا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کام ہو گیا۔ اگلے دن کالج میں پورا دن رہا، لیکن شریر جوانوں کی طرف سے کوئی منفی بات نہ ملی۔ یہ صرف ایک آیت کا اثر ہے کہ اللہ نے خوب عزت دی۔ قُلِ اللَّهُمُ الْمَالِكُ الْمُلْكُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ سورہ آل عمران کی 26ویں آیت ہے۔ دل ہی دل میں اللہ سے کہتا کہ میرے مولا جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، میرے نصیب میں ہمیشہ عزت رکھ دے۔ قارئین اللہ سے باتیں کرنے کی عجیب لذت محسوس کی، اور ایک برے کام سے بچا نہیں کہ لڑائی کرنا شیطان کا کام ہے۔ اللہ نے اپنی غیبی مدد وہاں سے بھیجی جہاں سے راکب سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جن انسان نے یہ مسئلہ حل کیا، ان سے آج تک سلام دعا بھی نہیں ہوئی تھی۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 باتوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے: بزدلی، بخیلی، انتہائی بڑھاپے اور لاچاری کی عمر سے، سینے کے فتنے سے، حسد کے کینہ سے، اور برے اخلاق و عقائد سے، اور عذاب قبر سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ حق کی مخالفت کروں یا منافقت اور بد اخلاقی بنوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر عمدہ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ نے ایک روز مجھے کسی قسم کے کام کے لیے بھیجا۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ میرے دل میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا میں اس کے لیے جاؤں گا۔ کہتے ہیں بس میں نکلا، حتیٰ کہ بچوں کے پاس سے میرا گزر ہوا جو بازار میں کھیل رہے تھے، تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے میرے پیچھے سے میری گدی پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے۔ فرمایا، ایس ادھر جاؤ جہاں کا میں نے تمہیں کہا ہے۔ میں نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول، جا رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم اللہ کی میں نے 7 سال آپ کی خدمت کی ہے یا 9 سال، مجھے معلوم نہیں۔ معلوم کہ آپ نے مجھے کسی کام پر جو میں نے کیا ہو کبھی یوں کہا ہو، تو نے ایسے کیوں کیا، یا کوئی کام جو میں نے چھوڑ دیا ہو تو کہا ہو کہ ایسے کیوں نہیں کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔